खान साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदारान व लीडरान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले आपको दिल की अति गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हैदराबाद की एक बड़ी कामयाबी अल्लाह ने हमें दी है। उसके लिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने एक बड़ी कामयाबी हमें दी है। मेरे अजीज दोस्तों, ये इलेक्शन जो था हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, यकीनन देखने में छोटा था लेकिन महसूस करेंगे तो बहुत बड़ा था। पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी व शिवसेना और उसके साथ साथ नाम निहाद पार्टी कांग्रेस, ये तमाम के तमाम आरएसएस के साथ मिलकर उस इलेक्शन को लड़ रहे थे। सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे कि ये दो भाइयों को अगर रोकना है पूरे हिंदुस्तान में आने से, तो ग्रेटर हैदराबाद जो इनका गढ़ है उसमें इनको कमजोर किया जाए। लेकिन अल्लाह ने कैसा दिखाया उनको कि इससे पहले 2.5 साल मेयर बैठने वाली वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, 54 सीट ली थी, लेकिन उससे अल्लाह ने उन्हें कैसा दिखाया कि एक ईमान वाले से तुम लड़ोगे तो ऐसे ही रिश्ते नाबूद हो जाओगे। देखिए अल्लाह ने कैसा उनको दिखाया कि पूरी ताकत लगाने के बाद अरे पूरे हिंदुस्तान का जनरल सेक्रेटरी वो दिग्विजय सिंह वहां पहुंचा, उसके बावजूद सिर्फ 2 सीट आई। मेरे दोस्तों, ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत है कि पिछले इलेक्शन में हमने 42 सीट हासिल की तो आपकी 44 हासिल की, जबकि पूरी जमात मिलकर लड़ी थी ना, टीडीपी मिलकर लड़ी थी बीजेपी के साथ। अल्लाह ने उन्हें भी मिलकर दिखाई कि बीजेपी जो अपने आप को लहर कहती है वो 2 सीट में सिमट गई, वो टीडीपी जो अपने आप का आंध्र प्रदेश में उनका सीएम है वो भी 2 सीट पे मिल गए। आप बताइए, जमात की ताकत है और हमारे कायदीन की ईमानदाराना सलाहियत है कि अल्लाह ने 44 सीट से नवाजा। और उसमें से 1 सीट ऐसी थी पुराना पुल की जो मजलिस का बागी कारकुन लड़ रहा था और पूरी कांग्रेस वहां आकर ताकत दे रही थी। हद तो ये हो गया कि राहुल गांधी आकर वहां लड़ा रहा था। पूरी जमात को यहाँ से कामयाब नहीं होने देना, जमात यहाँ कामयाब नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने कैसा दिखाया कि दूर दूर तक वो नहीं लग पाया जमात से। ये जमात की ताकत है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, मैं आप लोगों को एक वाकया बताना चाहता हूँ कि भिवंडी और थाना जिला की टीम, जिसमें हमारे अमजद भाई भी थे, मुमरा, भिवंडी, कल्याण, तमाम जगह के जिम्मेदार एक होकर एक साथ हैदराबाद गए। 1 हफ्ता पहले इलेक्शन के वहाँ काम करेंगे और वहाँ काम करने गए तो हमको जो इलाका दिया गया, जब वहाँ थाना डिस्ट्रिक्ट की टीम गई तो यकीन मानिए वहाँ के वो जिम्मेदारान और वो बूथ अध्यक्ष, वो वार्ड अध्यक्ष, वो लोग हम लोग से बोल रहे थे कौन सा तो थाना भाई, हम लोग आज तक यहाँ नहीं देखे। बोले हम लोग नहीं देखे यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम थी, सब बंदे जो जितने थे हर जगह सब कामयाब हो रहे थे। जिसको जो जिम्मेदारी दी जा रही थी वो पूरी जिम्मेदारी बहुत ईमानदाराना तौर पर निभा रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कैंपेनिंग किए कि हैदराबाद के जो मुसलमान थे वो बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर आप आके ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे शहर में क्या होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, आप बताइए। ये जवाब हमको देना पड़ेगा 2017 के इलेक्शन में, चाहे वो थाना राबेड़ी का इलेक्शन हो, चाहे वो मुमरा का इलेक्शन हो, चाहे मीरा बहंदर का हो, चाहे भिवंडी कॉर्पोरेशन का हो। यकीनन तमाम इलेक्शन में अगर सबकी निगाहें कहीं पर है तो वो भिवंडी इलेक्शन पे हमारे सदर अल्हाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगाहें अगर कहीं तो वो भिवंडी शहर पे है। इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में यकीनन आने वाले इलेक्शन में अगर कहीं पे अपनी ताकत पे अपनी मेजोरिटी के साथ मेयर बैठ सकता तो वो भिवंडी है मेरे दोस्त। इस चीज को समझना पड़ेगा। और अगर हम एक हो गए, इसी तरह मोहब्बत दिखाते रहे, इत्तेहाद के सबूत देते रहे तो यकीनन मेयर हमारा बैठेगा। वजह ये है कि इस बार अल्लाह ने हमें ऐसा मौका दिया है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वजह से कि तमाम के तमाम पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो भिवंडी के अंदर जो 27 सीट जीती, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जो 16 सीट जीती, चाहे वो एनसीपी हो जो 9 सीट जीती, ये 3 पार्टी का इसलिए जिक्र कर रहा है कि ये तीनों पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, यही वो 3 पार्टी है जो मुसलमानों का, दलितों का वोट लेती है। उसके अलावा जो 2 पार्टी है शिवसेना और बीजेपी, इसका तो जिक्र ही नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हमको उम्मीद भी नहीं है उससे। लेकिन जिससे उम्मीद थी, हम जिसके सहारे बैठे, उसने ऐसा धोखा दिया इसी भिवंडी के अंदर
کہ تمام کے تمام چاہتے تو میئر اپنا خود کا بیٹھا سکتے تھے، کسی مسلمان کو بھی دے سکتے تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کارپوریشن میں الحمدللہ زیادہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ یہ تمام کے تمام ایک ہو گئے اور اس شیو سینا کو بیٹھا دیے میئر۔ آپ بتائیے اس طرح کا تماشا کیا گیا۔ اگر ہم سب ایک ہو جائیں گے اور مل کر آنے والا الیکشن لڑیں گے تو اس کانگریس کو جواب دے سکتے ہیں، اس کا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ بتا ہم نے تمہارا ساتھ کیا تھا پچھلے الیکشن میں، لیکن تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ ارے تم نے تو وہ شیو سینا کو میئر بیٹھا دیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ تمام کے تمام مل کر ایک ہو کر بیٹھا۔ اس کے بعد ابھی جنگ بھونڈی کے اندر تاریخ میں تاریخ چلے گئی، لیکن بھوک ہڑتال سے کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ کیوں بیٹھتا؟ کیونکہ پارٹی تو پھر حکومت میں ہے، لیکن ہم کو دیکھنے کے بعد وہ سماجوادی پارٹی نے ہمارا دیکھنے کے بعد جو مانگ ہم نے کیا وہی مانگ وہی جگہ کارپوریشن کے سامنے بھوک ہڑتال کی، لیکن اللہ نے کیسا دکھایا کہ یقیناً پورے شہر میں مذاق کا موضوع بنی۔ میرے دوستوں، سماجوادی پارٹی جو خود اقتدار میں تھی بھونڈی کے اندر 2012 میں بھی تھی، ان کا جو ہے 2012 میں بھی میئر مل کر بیٹھائے تھے، یہ اس بار بھی میئر مل کر بیٹھا، پھر بھی پتا نہیں کیا دکھاوا کرنا چاہ رہے کہ نہیں وہ بیٹھے تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ اس جھوٹ کو سمجھنا پڑے گا اور ہم کو سوچنا پڑے گا کہ نہیں ہم کو اپنی بار ہم کو متحدہ طور پر ایک ہو گئے مجلس اتحاد المسلمین کو لانا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں، میں آپ تمام لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ خدا نہ ہر چیز بھول جائیے، جو غلطیاں جس سے بھی ہو بھول جائیے، وہ چاہے مجھ سے ہو چاہے کسی ذمہ داران سے ہو۔ میں خود معافی چاہتا ہوں اور تمام ذمہ داروں کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ہم ایک نہیں ہوئے تو یقیناً ہمارا بھی رزلٹ وہی آ سکتا ہے جو آج کانگریس کا آیا۔ ہم کو اس چیز کو سوچنا پڑے گا، اگر جماعت کو مضبوط کرنا ہے تو کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا، جماعت کو مضبوط کرنا تو ہاتھ میں ہاتھ ملانا پڑے گا، تب جا کے جماعت مضبوط ہوگی۔ یہ الیکشن کے رزلٹ کے بعد تمام کے تمام سیاسی پارٹی ایک ہو گئی۔ ارے کل رات میں ایک پارٹی نے 2 میٹنگ کر دی تو آج صبح 12 بجے ایک پارٹی نے 1 میٹنگ کر لی، یعنی ان کا حوصلہ بلند ہو گیا ہے۔ یہ لوگ وہاں سے بھی کامیابی حاصل کر لیے جہاں پر ہندوستان کے لوگ پہنچ چکے تھے، پھر ان کو ان کے گھر میں ہرانا ہے۔ میرے دوستوں، ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر ان کے گھر میں ان کو کمزور کیا جائے گا تو ممبئی فسادات میں اکبر الدین اویسی صاحب نہیں بول سکیں گے، اگر ان کو کمزور کیا جائے گا تو کسی اخلاق کو شہید کر دیا جائے گا، ان کی آواز نہیں نکلے گی، اگر ان کو ان کے گھر میں کمزور کیا جائے گا تو کہیں بھی مظفر نگر میں فساد ہوگا تو ان کی آواز نہیں نکلے گی۔ لیکن وہ لوگوں کو جماعت کی تاریخ اور ہمارے قائدین کے بارے میں نہیں پتا۔ ارے ہم مرنے تیار ہیں، مٹنے تیار ہیں، ختم ہونے تیار ہیں، لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے، آواز تو نکلے گی میرے دوست، مر جائیں گے لیکن آواز نہیں بند ہونے والی میرے دوست۔ یہ چیز کو سوچنا پڑے گا۔ آج یہ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہونے کی وجہ سے جب ہمارے قائدین یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو روک لگا دے رہے ہیں کہ نہیں آپ مت آنا، یہاں پر جلسہ کرو تو اکبر الدین اویسی صاحب کو مت بلاؤ، یا پروگرام کرو تو ہمارے صدر کے نام پر مت پروگرام کرو۔ یہ ان کی سوچ کا اگر ان کو ختم کرنا پڑے گا تو ہم تمام کو لیڈر بننا پڑے گا۔ آپ تمام کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ خدارہ لیڈر بن کر کام کریے، آپ ہی جماعت کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، آپ تمام کو اپنی ذمہ داری نبھانا پڑے گا۔ آپ یہ مت دیکھیے کون آپ کا ساتھ دے رہا کون نہیں دے رہا، کہاں تک آپ پہنچ پا رہے۔ یقیناً کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ مجھ تک نہیں پہنچ پا رہے ہوں گے یا میں آپ تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں گا، لیکن آپ تمام کو اپنے آپ کو جماعت کے ایک اہم ذمہ دار اور جماعت کے ایک لیڈر سمجھ کر کام کرنا پڑے گا۔ آج میں اصل میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں خوشی تو یقیناً ہے، لیکن میں خود کانگریس کا حال دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری غفلت اور ہماری خوشی کی وجہ سے ہم یہاں پر کوئی نقصان ہے۔ ارے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سیٹ نکالنے کے بعد اکبر الدین اویسی صاحب کے قدموں میں میئر لا کے بھیج دے، بولے قائد یہ آپ کی عزت اور ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے میرے دوست، لیکن اگر ہم ایسے ہی بکھرے رہیں گے تو یقیناً کامیابی نہیں ملنے والی۔ اور میں خود جس چیز کے لیے مشہور ہوں مائک پکڑنے میں، آج خود وہ بات نہیں کر رہا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں غفلت میں رہنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ آج کے دن میں آپ تمام لوگوں کو دعوت فکر دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ہم سب کو متحدہ طور پر ایک ہو کر یہ جماعت کا ساتھ دینا ہے، اور ایسے دینا ہے
کہ ہم تمام کو پورے تھانہ ڈسٹرکٹ کو سنبھالنا ہے، سب کو میں بول رہا ہوں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ میں یہاں کا ذمہ دار ہوں، وہاں کا کروں گا، میرے دوست ایک بات یاد رکھو، ہم ذمہ دار بھیونڈی اور تھانہ کی ایک چھوٹی سی جگہ سے، لیکن ہم نے کیا کیا، جب بھیونڈی کے ذمہ دار تھے تو کلیان جا کے کام کیا، تھانہ کے ذمہ دار ہوئے تو حیدرآباد جا کر کام کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں وعدہ کر رہا ہوں، میں آخری سانس تک، مرنے تک پورے ہندوستان میں جہاں بھی الیکشن جماعت لڑے گی میں جاؤں گا وہاں پر، میں نہیں رکنے والا۔ یہ چیز آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا۔ اگر میں بھی یہ سوچ لوں کہ میرے گھر کا الیکشن نہیں ہے میں کیوں جاؤں، میں یہاں کا ذمہ دار وہاں کیوں جاؤں، تو یاد رکھنا یہی بھیونڈی کے اندر جب الیکشن ہوگا تو ممبرا والا بھی بول سکتا ہے میرا الیکشن نہیں ہے، امت بھائی بھی بول سکتے کہ نہیں میں تھانے والا ہوں۔ تو ہم تمام کو یہ جماعت ابھی اتنا آگے نہیں آگے جتنا ہم سوچ رہے ہیں، ہم کو جماعت کو آگے لانا ہے تو متحدہ طور پر ایک ہو کر تھانہ ڈسٹرکٹ کے اندر کم سے کم کہاں جہاں جماعت کا کام ہوتا ہے ہم سب وہاں جائیں گے، چاہے ممبرا ہو، چاہے کلیان ہو، چاہے میرا بھینڈر ہو، چاہے تھانہ ہو، چاہے بھیونڈی ہو، جہاں پہ بھی جماعت ہم تمام لوگوں کو یہ چیز سوچنا پڑے گا کہ جماعت کا جہاں بھی کہیں کام ہو ہم تمام وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر کام کریں گے۔ میں اور خاص طور سے مجلس اتحاد المسلمین کے جو ذمہ داران ہیں میں ان سے دل کے تیغ گہرائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جو بھی دل میں ہے سب ختم کر دو، ایک ہو جائے۔ میں پہلے بھی آج پروگرام ہم لوگوں صاحب بھی ابھی بھی خدا ہم ایک ہوں گے تو ہماری کامیابی ہے، ورنہ یقیناً ناکامی ہے۔ اور ایک شعر کے ساتھ اپنی بات چلانا ہوگا ہوا کی رخ پر، زندہ رہنا ہے گھر تو انداز بدلنا ہوگا۔ آیا تمہارا دکھاتا ہوں نا، ویڈیو تو چلنے دو، یوٹیوب پہ دیکھ لینا تم جا کے۔ اتنی بڑی فائل ہو گئی میں ڈالوں کیسے؟ میں ڈالوں گا نا، تم کیسے ڈالو گا، میں پورا بنایا ہوں۔ دوستوں